الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما هو اہلو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج سے 2000 پہلے فرعون نے رب ہونے کا دعویٰ کیا اور کہا کہ انا ربکم الاعلیٰ، کہ میں سب سے بڑا رب ہوں، اور اپنے آپ میں رب ہونے کا دعویٰ صرف فرعون کا ہی تھا۔ اس کی باندی مسلمان ہو گئی، موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ لیا، لیکن ایمان چھپتا نہیں۔ فرعون کو پتہ لگ گیا۔ فرعون نے باندی کو پکڑوا لیا۔ اس باندی کی 2 بچیاں تھیں، ایک دودھ پیتی ہوئی اور دوسری پاؤں چلتی ہوئی۔ فرعون نے ان کو دربار میں بلایا اور ایک بڑی کڑھائی میں تیل ڈلوایا اور نیچے آگ لگوا دی۔ تیل گرم ہونے لگا حتیٰ کہ بلبلے پھولنے لگے۔ جب تیل بہت زیادہ گرم ہو گیا تو فرعون نے باندی سے کہا، یہ آگ اور اس پر کڑھائی اور اس میں تیل تیرے سامنے ہیں۔ اگر موسیٰ کے رب کو مانے گی تو پہلے تیری بچیوں کو اس میں ڈال دوں گا اور پھر تجھے ڈلوا دوں گا، اور اگر مجھے رب مان لیتی ہے تو تیرے گھر کو سونے اور چاندی سے بھر دوں گا۔ اللہ کو پا لینا، یہ مومن کی معراج ہوتی ہے، اور اللہ کو کھو دینا، اس میں مومن کی ہلاکت اور تباہی ہے۔ ذرا غور سے سنیے اس عورت نے کیا کہا۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے اپنی محبت کو ماں کی محبت سے تشبیہ دی ہے، باپ کی محبت سے نہیں، اور چھوٹا بچہ زیادہ لاڈلا ہوتا ہے ماں کا۔ پھر بھی وہ باندی کہتی ہے، فرعون یہ تو میری 2 ہیں، اگر 100 بھی ہوتیں تو اللہ کے نام پہ قربان کر دیتی۔ فرعون غصے سے پاگل ہو گیا، بولا، اس کی بڑی بیٹی کو ڈال دو کڑھائی میں۔ ظالموں نے اس معصوم بچی کو ٹانگوں سے پکڑا ہوا تھا۔ وہ بچی چلا رہی تھی، ماں کا ایک بول بچی کی جان بچا سکتا تھا۔ پھر گھر جا کر توبہ کر لیتی کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، میں نے کلمہ کفر کہہ دیا، میری بچی کو ٹانگوں سے پکڑا ہوا تھا، اگر میں ایسا نہ کرتی تو میری بچی کو تیل میں ڈال دیتے۔ وہ ظالم لوگ اس کے ہاتھ تیل میں کڑھائی کی طرف جھول رہے تھے، اور میری بچی چلا چلا کر کہہ رہی تھی، رو رہی تھی، مجھ سے فریاد کر رہی تھی کہ اماں مجھے بچا لو۔ لیکن عورت کا جذبہ ایمانی خاموشی سے بچی کو تیل میں ڈوبتا دیکھا۔ پھر وہ بچی ایسے ماں کی آنکھوں کے سامنے فرائی ہو گئی جیسے کہ مچھلی کو تلا جاتا ہے، ابل کر باہر آنے لگتی ہے۔ بچی سے بلبلے اٹھ رہے تھے۔ اس ایک لمحے میں بچی کی جان چلی گئی۔ بچی کو اس طرح دیکھ کر ماں کی ایک ہی لمحے میں کھڑے کھڑے بے سدھ ہو گئی، لیکن اس نے اپنی آنکھوں سے آنسوؤں کا ایک قطرہ بھی نکلنے نہیں دیا۔ اس عورت نے جب اپنے دل کو اتنا مضبوط کر لیا تو اب میرے رب کا دریائے رحمت جوش میں آیا، اور اس نے ماں کی آنکھوں سے پردہ ہٹا دیا۔ اس نے اپنی بیٹی کی روح کو نکلتے ہوئے دیکھا، اور بچی بہت خوش و خرم اپنی ماں سے کہتی ہے، اماں آپ نے ڈرنا نہیں ہے، جنت تیار ہے۔ دودھ پیتی بچی کو تو معلوم بھی نہ تھا کہ کیا ہونے والا ہے۔ ان ظالموں نے اس کو الٹا پکڑ کر ڈالا تو اس کی تو آہ بھی نہ نکلی۔ اس باندی کا، اس ماں کا کلیجہ تڑپ اٹھا۔ اللہ نے پھر سارے پردے ہٹا دیے۔ ماں نے بچی کی روح کو نکلتے ہوئے دیکھا، اور وہ اپنی ماں سے کہہ رہی ہے، اماں تھوڑی دیر کا صبر، پھر اس سے اچھی جگہ ملتے ہیں، جنت تیار ہے۔ جس نے اللہ کو پا لیا سب کچھ پا لیا، اور جس نے اللہ کو کھو دیا اس نے سب کچھ کھو دیا۔ اب اس عورت کو پکڑ کر لے جانے لگے تو اس عورت نے فرعون کو دیکھا اور کہا کہ میری ایک بات مانو گے؟ فرعون نے کہا، کیا بات ہے؟ عورت نے کہا کہ جب میں جل جاؤں تو میری اور میری بچیوں کی ہڈیوں کو ایک ہی جگہ دفن کر دینا، کہیں پھینکنا نہیں، ان کو ایک ہی جگہ دفنا دینا۔
فرعون پہلے ہی اپنی حرکت پر شرمسار تھا، فوراً مان گیا۔ اس نے کہا کہ تمہاری خواہش پوری کی جائے گی۔ عورت نے جوش ایمانی سے کہا، سب پیچھے ہٹ جاؤ، میں نے اللہ کو جان دینی ہے، مجھے دھکا دینے کی ضرورت نہیں ہے، میں اپنے رب سے ملنے جا رہی ہوں۔ اللہ اکبر! جب اللہ مطلوب ہوتا ہے تو موت محبوب بن جاتی ہے، جب اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے تو موت سے نفرت ہو جاتی ہے، موت سے ڈر لگتا ہے۔ اس عورت نے اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہوئے تیل میں چھلانگ لگا دی، اس کا گوشت جل گیا اور ہڈیاں باقی رہ گئیں۔ فرعون نے حکم صادر کر دیا کہ ایک ہی جگہ ڈال دو سب کو، ایک ہی جگہ ان سب کی ہڈیوں کو دفن کر دو۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کے 2000 سال بعد ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جلوہ فرما ہوئے، 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت فرمایا، 50 سال کی عمر میں معراج ہوئی، 2000 + 50 یعنی 2050 سال کے بعد میرے نبی کی سواری بیت المقدس جا رہی ہے۔ اب جب بیت المقدس سے اوپر پہنچے تو مصر وہاں سے قریب ہو جاتا ہے۔ جب وہ اترنے لگے، میرے نبی نے فرمایا، اے جبرائیل، مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ ابھی تو جنت اوپر ہے، پھر زمین سے خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرعون کی ایک باندی تھی جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے لیے اپنی اور اپنی بچیوں کی جان کی پرواہ نہیں کی۔ اس عورت نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی خاطر اپنی اور اپنی بچیوں کی جان راہ خدا عز و جل میں قربان کر دی۔ اس عورت کی اور اس کی بچیوں کی ہڈیوں کو جس دن سے دفن کیا گیا ہے، اس جگہ سے اسی دن سے یہ خوشبو آ رہی ہے اور آج تک آ ہی رہی ہے اور تا قیامت تک آتی رہے گی۔ اللہ اکبر! اللہ اپنے نام پر قربان ہونے والے کو کیسے جزا دیتا ہے۔ اسی لیے پہلے اپنی منزل کو طے کر لیں کہ ہمیں اپنی زندگی سے لینا کیا ہے، ہمیں اللہ کو پانا ہے، میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اللہ کی قسم، اگر اللہ راضی ہے تو موت سے بڑھ کر کوئی تحفہ نہیں، موت سے بڑھ کر کوئی پیغام نہیں، اور اگر اللہ تبارک و تعالی ناراض ہے تو موت سے خوفناک کوئی پیغام نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی رضا میں راضی رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی ہم سے وہ کام لے جس سے اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے۔ آمین آمین بجاہ النبی الامین۔